العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر کے مقام پر جبکہ تم کمزوری کی حالت میں تھے، بے سر و سامان تھے. بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو جاؤ. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، جب فرمایا مسلمانوں سے، مومنین سے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3,000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے جو اوپر سے اتر رہے ہیں. بلا ان تصبروا وتتقوا، بلکہ ایسے ہے کہ اگر تم صبر اختیار کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری اپنائے رکھو، ویأتوکم من فورہم اور یہ اچانک تمہارے اوپر ایسے ہی آ پہنچے، یمددکم ربکم ب5,000 من الملائکۃ مسومین، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے 5,000 فرشتوں کے ساتھ جن کے اوپر نشان لگے ہوئے ہوں گے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، یہ امداد جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے یہ تمہاری خوشخبری کے لیے اور تمہارے اطمینان قلوب کے لیے اللہ نے ایسا سلسلہ بنایا ہے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، باقی مددگار اللہ کی ذات اور اسی کی طرف سے مدد آنی ہے جو مالک اللہ زبردست حکمت والا ہے. وہ اس لیے مدد کریں گے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ وہ کافروں کو ایسے ہلاک کرے یا اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے اور وہ ناکام واپس لوٹ جائے. ایسے اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر کوئی ایسا امر نہیں ہے او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ تعالیٰ
ان کے اوپر کوئی ایسی توجہ فرمائے یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم لوگ ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سب کچھ اللہ کا ہے، آسمانوں میں ہے یا زمین میں۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت فرمانے والے اور بڑی رحمت فرمانے والے پروردگار ہیں۔ احد اور بدر کے یہ واقعات جو قرآن کریم میں یہاں بھی بیان کیے گئے، اصل میں یہاں احد کے میدان کے واقعات کو بیان کیا گیا، درمیان میں تھوڑی سی بات جنگ بدر کی بھی کی گئی ہے، تفصیلی واقعات کو دوسرے مقامات پر بیان کیے گئے، سورۃ انفال میں بھی بیان کیا گیا۔ یہاں تھوڑی سی بات اللہ رب العزت نے اپنی مدد کی فرمائی، اور مومنین کو وہاں جو احد کی طرف جاتے ہوئے کچھ ایسی پریشانی کا سامنا تھا یا ایسی فکر یا غم، کوئی ایسے معاملات تھے کہ کیسے بنے گا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، مقابلے کے بارے میں ذرا سوچ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو اپنی مدد یاد دلائی کہ کیسے اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے میدان پر۔ بدر ایک خاص میدان ہے جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے درمیان میں، کوئی کسی وقت یہاں کسی کا کنواں تھا بدر نامی بندے کا، اب اسی طرح یہ بڑا ایک میدان ہے جو کئی میلوں کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ تو اس میدان کے اندر کہاں جنگ ہوئی تھی اسلام کی جو پہلی، اس سے پہلے تو اسلام کی کوئی بڑی جنگ ایسی نہیں ہوئی جو کافروں کے ساتھ لڑی گئی ہو، چھوٹے چھوٹے مقابلے، چھوٹی چھوٹی باتیں وہ تو ہوتی رہی، لیکن سب سے بڑی اور پہلی جنگ جو باضابطہ ہوئی وہ اسلام میں، اہل اسلام نے یہی پہلی لڑی جو 2 ہجری رمضان المبارک میں تھی اور بدر کے مقام پر تھی۔ اہل اسلام کی تھوڑی سی جماعت تھی، کافر بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے اور بڑی تعداد میں آئے تھے، تو اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو وہ مدد یاد دلائی کہ تم تھوڑے تھے تو تمہاری کیسی مدد کی گئی، تمہارے ساز و سامان بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ کیسے فرمائی؟ اس وقت تمہارا حوصلہ بڑا تھا، تم پرہیزگاری میں مکمل تھے، اور اس وقت تم صبر اور استقامت کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب ایسے اعمال ہوتے ہیں تو پھر ایسی وجوہات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے وہی حالت یاد دلائی ہے، یہاں واقعہ نہیں بیان کیا، وہ مدد یاد دلائی کہ بدر کے مقام پر تم بڑے کمزور تھے، اذلہ، ذلیل بے ذلت والے کو، رسوائی والے کو کہتے ہیں، لیکن عرب میں کبھی اس لفظ کو کمزوری کے اوپر بھی استعمال کیا گیا کہ تم کمزور تھے یا نرم دل تھے یا ایسا معاملہ تھا، تو اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی، تمہیں اپنی نصرت سے نوازا۔ اللہ رب العزت فرما رہے تھے، بدر کے میدان والوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے آسمان سے اتارے۔ اب فرشتے آئے کہ یہ تو بڑے حوصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن سوچ تو رہے تھے نا کہ اتنے بڑے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ہم 313 ہیں اور وہ 1000 ہیں، ہمارے پاس گھوڑے اور اونٹ بھی نہیں، ان کے پاس بہت زیادہ سواری ہے، یعنی چند ایک تھی، اب وہ نہ ہونے کے برابر، اب 2-4 گھوڑے ہوئے تو کیا ہوا، اور چند ایک اونٹ ہوئے تو بہت تھوڑے تھے، تلواریں تھی تو بہت تھوڑی تھی، کوئی ساز و سامان تھا تو بہت تھوڑا، ایسے نہتے بیچارے یہاں اہل اسلام اللہ کے نام پر، خوشی کی ذات پر توکل کیے ہوئے، تقوی پرہیزگاری کو اپنائے ہوئے حاضر ہو گئے۔ اللہ رب العزت سے مدد مانگی حضور علیہ السلام نے۔ اللہ فرماتے استستغیثون ربکم
جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اللہ نے تمہاری مدد فرما دی ہے۔ اب اسی مدد کا تذکرہ یہاں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی۔ فرمایا پہلے 3000 فرشتے آئے اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اگر تم کسی صبر اور تقوی کے اوپر قائم رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مزید مدد بھی آئے گی۔ اصل میں اہل اسلام کے ساتھ تو اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی محبت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کو پسند کرتے ہیں، کافروں سے تو اللہ تعالیٰ بالکل محبت نہیں کرتے اور نفرت اور ایسا غصہ ناراضگی۔ باقی وہ اللہ رب العزت دے رہے دنیا میں کھانا پینا رہنا سہنا، وہ سب اس کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے، اور دنیا میں ایسا سلسلہ ان کو دیا جا رہا ہے اور وافر دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اہل اسلام کو بہرحال اللہ رب العزت نے اپنی وہ مدد یاد دلائی، صبر اور تقوی چلائے رکھو۔ تو اصل تو تعلق اللہ کا مومنین کے ساتھ ہے، مومنین کو اللہ رب العزت سے پیار اور اللہ کو مومنین سے پیار ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی اس محبت کا ایسے تذکرہ فرمایا، آج بھی صبر اور حوصلہ اب مزید چلائے رکھو، ہم فوج کو بڑھائیں گے۔ آسمانی فوج اللہ تعالیٰ نے 5000 کا وعدہ کیا، نشان لگے ہوئے امامے تھے سفید اور ایسے وہ نشانات والے آئے، اور بڑے بڑے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے ایسا سلسلہ فرشتوں کا، بڑے بڑے فرشتوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمہاری بشارت کے لیے اور تمہارے اطمینان قلب کے لیے ایسے کی ہے، ورنہ کام تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہی لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو فرشتہ تو ایک ہی کافی، جو لطیف سی مخلوق ضرور ہے لیکن اللہ نے طاقت بڑی عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں تو 1-2 فرشتے بھی آ جاتے تو وہی کافی سلسلہ ایک بار مارا جاتا، اڑا دیا جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اصل میں ہم نے یہ فرشتے تو اتارے، لیکن فرشتوں کا مقصد تھا بشرا لکم، تاکہ تمہیں خوشی ہو، تم خوش ہو جاؤ کہ ہمارے ساتھ ایسے ہی پوری وہ فوج ہے اور ہمارا سلسلہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تمہیں اطمینان قلب نصیب ہو جائے۔ ورنہ تو اللہ نے تمہاری اسی حالت کے اوپر تمہاری مدد فرمائی ہے، تم تھوڑے تھے، اللہ نے آپ سے کام لیا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، زبردست اللہ، حکمت والے اللہ، اس نے مدد فرمائی تمہاری، اللہ نے براہ راست مدد فرمائی ہے۔ باقی یہ معاملہ یہ تمہارے اطمینان کے لیے اللہ نے ایسے کیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے ایک اپنی مدد کو یاد دلایا۔ آج بھی تم اسی مدد کو دیکھو، آج بھی یعنی احد کے میدان کی طرف جا رہے ہو، آج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نظریں لگاؤ، آج بھی اسی طرح حوصلے اطمینان سے چلتے رہو، لیکن وہاں ایسی کوئی حالت ذرا تسلی بخش دلی طور پر نہیں تھی اہل اسلام کے پاس، تو ایسے حالات میں ذرا پریشانی پھر آئی اور ایسی مشکلات آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن پھر بھی ایسا معاملہ آئے گا کہ اللہ رب العزت ایسے کافروں کی یعنی وہ ہلاکت، بربادی، ناکامی اور یہ سارا ان کے لیے اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا، بدر کی مدد کو یاد دلایا نا، تو بدر میں یہی تھا کہ وہاں کافر مارے بھی گئے، پکڑے بھی گئے، اور واپس لوٹنے والے بھی بڑے ذلیل و خوار ہو کر لوٹے۔ یہاں پھر احد کی بات اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ یہاں بڑے مشکل ترین حالات آئے۔ اللہ فرماتے اب یہ معاملہ ان ظالموں کا اللہ کے سپرد کرو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیسے کیسے حالات واقعات پیش آئے وہ تو بیان کیے گئے، لیکن اہل اسلام کے لیے اللہ رب العزت نے پھر اپنی طرف سے بخشش، مغفرت، انعام و اکرام کا ذکر بھی فرما دیا کہ اللہ کا ہے، سب کچھ ہے، اسی مالک کا ہے، وہی بخشش کرنے والا، وہی عذاب دینے والا، جس کو جو چاہے اسی طرح اس حال میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان رحمت فرمانے والا، رحیم بھی رحمت فرمانے والا، غفور مغفرت فرمانے والا۔
اللہ رب العزت ہی کی طاقت، اسی کی قوت، بہرحال اہل اسلام کو اسی ایمان کے اندر مضبوطی اور تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد کا سبق پڑھایا گیا کہ اس طرح چلتے رہو جیسے اللہ نے پہلے مدد فرمائی ہے اب بھی مدد فرمائے گا، لیکن اپنی طرف سے بندے کی، ایمان والوں کی ذرا کمزوری کوئی ایسی ظاہر ہوتی ہے جس وجہ سے مسلمانوں کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں، ورنہ اگر یہ پورے پرہیزگاری میں چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے خفیہ بھی مدد فرمائے، دوسرے حالات سے بھی مدد فرمائے، عزت کے اعتبار سے بھی اللہ مدد فرمائے اور بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ سبق تو تقوی، پرہیزگاری، توکل کا، یقین کا پڑھایا گیا اور اللہ نے اپنی مدد کا یقین دلایا۔ مسلمان اس بات کے اوپر چلتے رہے اور اللہ کی مدد کا یقین کرے، مدد آئے گی، کامیابی آئے گی، اللہ رب العزت اپنا قرب بھی نصیب فرمائیں گے۔ اپنی اطاعت، فرما برداری، تقوی، پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حادثہ پیش آیا، پاکستانی فوج کو F-16 طیارہ بھی گرا، پائلٹ بھی شہید ہو گئے، اب ان کے لیے بھی دعائیں فرما دے جی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔